حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور عرس رضوی یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے خاندانی پس منظر کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں. ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا اصلی نام محمد ہے، عرفی نام احمد رضا خان، بچپن کے نام امن میاں اور احمد میاں ہے. آپ کا تاریخی نام المختار یعنی 1272 ہجری. والد کا نام نقی علی خان، اور آپ کے القاب اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، فاضل بریلوی وغیرہ ہیں. آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: امام احمد رضا بن مولانا نقی علی بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن سعادت یار خان بن سعید اللہ خان. آپ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری یعنی 14 جون 1856 عیسوی اور ہندی مہینے کے اعتبار سے 11 جیٹھ 1931 کو ہوتی ہے، اور دن شنبہ کا، وقت ظہر کا ہوتا ہے، اور مقام محلہ جسولی، بریلی، انڈیا میں ہے. آپ کے اجداد میں سعید اللہ خان شجاعت جنگ بہادر پہلے شخص ہیں جو ترک وطن کر کے قندھار سے سلطان نادر شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور لاہور کے شیش محل میں قیام فرمایا. علامہ حسنین رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا ہے کہ اس خاندان کے موریث اعلیٰ والی قندھار کے خاندان سے تھے. شہزادہ سعید اللہ خان صاحب ولی عہد حکومت قندھار کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ولی عہدی کی جگہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ان باپ بیٹوں میں اتنا نفاق کرا دیا کہ شہزادہ سعید اللہ خان صاحب ترک وطن پر مجبور ہو گئے، اور ان کے چند دوستوں نے بھی اس ترک وطن میں ان کا ساتھ دیا، اور یہ جماعت قندھار سے لاہور آ گئی. لاہور کے گورنر نے دربار دہلی کو اطلاع دی کہ قندھار کے ایک شہزادے صاحب کسی کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کر کے لاہور آ گئے ہیں. اس کے جواب میں ان کی مہمان نوازی کا حکم ہوا، اور لاہور کا شیش محل ان کو رہائش کے لیے عطا ہوا، جو آج بھی موجود ہے. ان کی شاہی مہمان نوازی ہونے لگی، لیکن انہیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ جلد ہی دہلی آ گئے. یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی. چند ہی دنوں میں وہ فوج کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی فوج میں مناسب جگہیں مل گئی. یہ منصب ان کی فطرت کے بہت مناسب تھا. جب روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو باغیوں کی سرکوبی ان کے سپرد ہوئی. اس بغاوت کو ختم کرنے کے بعد ان کو روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اور امن قائم رکھنے کا حکم ہوا. یہاں انہیں صوبہ دار بنا دیا گیا، جو گورنر کے مترادف ہوتا ہے. اس ضلع میں ان کو ایک جاگیر عطا ہوئی، جو غدر 1857 عیسوی میں ضبط ہو کر ملک ضلع رامپور میں شامل کر دی گئی. بریلی کی سکونت اس لیے مستقل ہو گئی کہ اسی دور میں کوہستان روح کے کچھ پٹھان خاندان یہاں آ کر آباد ہو گئے. ان کے لیے ان کا پڑوس بننا بڑا خوشگوار تھا، کیونکہ ان سے بوئے وطن آتی تھی. حضرت سعید اللہ خان کو 60 ہزاری عہدہ بھی ملا تھا، اور شجاعت جنگ آپ کو خطاب دیا گیا تھا. آپ نے آخر عمر میں ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی تھی. بقیہ زمانہ یاد الہی میں گزارا، اور جس میدان میں آپ کا قیام تھا وہیں دفن ہوئے. بعد میں لوگوں نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کر دیا، جو آج بھی محلہ معماران بریلی میں موجود ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو شہزادے کا تکیہ کہا جاتا ہے. آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سعادت یار خان نے کافی شہرت پائی، بلکہ والد ماجد کی حیات ہی میں اپنی امانت داری اور دیانت شعاری کی وجہ سے
حکومت دہلی کے وزیر مالیات ہو گئے تھے۔ شاہی حکومت کی طرف سے آپ کو بدایوں کے متعدد مواضعات بھی جاگیر میں ملے تھے۔ حضرت علامہ مولانا حسنین رضا خان تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی 2 نشانیاں چھوڑی تھی، ایک بازار سعادت گنج اور دوسرا سعادت خان نہر۔ ان کی مہر وزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجود رہی۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، محمد اعظم خان، محمد معظم خان اور محمد مکرم خان۔ محمد اعظم خان آپ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ سلطنت مغلیہ کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کچھ دن اس عہدہ پر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ آپ نے ترک دنیا فرما کر عبادت و ریاضت میں ہمہ وقت مشغولی اختیار فرمائی۔ آپ بھی بریلی محلہ معماران میں اقامت گزیر رہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حافظ کاظم علی خان ہر جمعرات کو سلام کے لیے حاضر ہوتے اور گراں قدر رقم پیش کرتے۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک الاؤ کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس موسم میں کوئی سردی کا لباس جسم پر نہ دیکھ کر اپنا بیش بہا 2 شالہ اتار کر والد ماجد کو اڑا دیا۔ حضرت موصوف نے نہایت بے نیازی سے اسے اتار کر آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ صاحبزادہ نے جب یہ دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اسے کسی اور کو دے دیتا تو اس کے کام آتا۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ آنا تھا کہ حضرت نے اس کو آگ سے 2 شالہ کھینچ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ فقیر کے یہاں لعنت و ملامت والا معاملہ نہیں ہے، لے اپنا 2 شالہ۔ دیکھا تو اس 2 شالہ پر آگ کا کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ حافظ کاظم علی خان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے اور یہ عہدہ آج کے زمانے کی کلکٹری کے برابر تھا۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کے خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے 8 گاؤں جاگیر میں پیش کیے گئے تھے۔ سیرت اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حافظ کاظم علی خان صاحب مرحوم کے دور میں مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف بغاوتوں کا شور، ہر صوبے میں آزادی و خود مختاری کا زور ہو رہا تھا۔ اس وقت جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو حافظ کاظم علی خان صاحب دہلی سے لکھنؤ آ گئے۔ ادھر انگریزوں کا زور بڑھ رہا تھا اور حکومت میں تعطل پیدا ہو گیا تھا، اور 1945 میں جب کانگریس نے دیہی جائیدادیں ضبط کی تو ہماری معافی بھی ضبطی میں آ گئی۔ ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ آپ اس جد و جہد میں تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو کچھ مناقشات تھے ان کا تصفیہ ہو جائے۔ چنانچہ اسی تصفیہ کے لیے آپ کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں